قوموں کی تاریخ میں ایسے بہت سے لیڈرز اور رہنما آئے کہ جنہوں نے شکست خوردہ اور ہارے ہوئے لوگوں کی ہمت بندھا کر ان کو دنیا کی کامیاب ترین قوموں کے بیچ لا کھڑا کیا۔ ایسی انقلابی شخصیات بے شک صدیوں بعد ہی پیدا ہوتی ہیں، جن کا کوئی ثانی ڈھونڈنے سے بھی ملنا ناممکن نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال بھی انہی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے۔ آپ 9 نومبر 1977 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور مسلم صوفی کے طور پر پہچانے گئے۔ ویسے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ساری زندگی ہی مختلف سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے چند ایسے واقعات سنانے جا رہے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد آپ بھی ان کی ذہانت اور اعلیٰ شخصیت کی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شیوہ حیات بنایا ہوا تھا، اور اسی بارے میں محمد حسنین سید نے مولانا مودودی کے حوالے سے اپنی کتاب جوہر اقبال میں ایک عجیب اور بصیرت افروز واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب کے ایک رئیس نے قانونی مشاورت کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال اور 3 دوسرے مشہور قانون دانوں کو اپنے ہاں بلایا۔ ان کی رہائش کا بھی وہی انتظام تھا۔ اقبال رات کو جس وقت اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے تو ہر طرف عیش و عشرت کا سامان اور اپنے نیچے نرم اور قیمتی بستر پا کر ان کے دل میں خیال آیا کہ جس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں آج مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے، اس نے بوریے پر سو کر ساری زندگی گزار دی۔ یہ خیال آنا تھا کہ آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی۔ آپ کے لیے بستر پر مزید لیٹنا ناممکن ہو گیا۔ اٹھے اور برابر کے غسل خانے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب دل ذرا ہلکا ہوا تو اپنے ملازم سے اپنا بستر اور چارپائی منگوا کر غسل خانے میں ہی بچھا لی۔ جتنا عرصہ آپ اس رئیس کے ہاں مقیم رہے، غسل خانے میں ہی سوتے رہے۔ علامہ اقبال کے انتہائی وفادار خدمت گزار علی بخش سے کسی نے ایک دن فرمائش کی کہ وہ علامہ اقبال کی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے، تو علی بخش نے جواب دیا کہ ایک دن اقبال میری خدمات پر بے حد مسرور تھے، مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ علی بخش تمہیں ایسا کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ؟ تو میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میرے بے حد اصرار پر بھی آپ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی تھی، آج اس واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ آپ نے بتانے کی حامی بھری، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ان کے جیتے جی میں یہ واقعہ کبھی کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شب اقبال بہت بے چین تھے اور مسلسل دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کروٹیں بدل رہے تھے کہ اچانک اٹھے اور جا کر گھر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک پاکیزہ اور خوبصورت بزرگ اندر داخل ہوئے۔ اقبال نے انہیں اپنی چارپائی پر بٹھایا اور ان کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران اقبال نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ دہی کی لسی پلا دو۔ اس پر علامہ اقبال نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا لاؤ۔ میں حیران تھا کہ آدھی رات کو لسی کہاں سے ملے گی، مگر جیسے ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو سامنے ایک بازار دکھائی دیا۔ یہ بازار میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہیں مجھے لسی کی دکان بھی نظر آئی۔ میں نے لسی خریدی اور پیسے دینے لگا تو دکاندار نے کہا کہ لسی لے جاؤ، اقبال کے ساتھ ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ میں لسی لے کر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لسی پیش کی۔ لسی پینے کے دوران بھی اقبال مسلسل ان کے پاؤں دباتے رہے۔ بزرگ لسی پینے کے بعد اٹھے اور اقبال کے ہمراہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھے۔ میں بھی پیچھے پیچھے آیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ بزرگ دروازے سے باہر نکلے فوراً ہی غائب ہو گئے۔ ہم دروازے سے باہر نکل کر گلی میں آ چکے تھے اور وہ بازار بھی غائب ہو چکا تھا جہاں سے میں نے لسی لی تھی۔ اقبال نے بتایا کہ جو بزرگ گھر کے اندر تشریف لائے تھے وہ حضرت خواجہ معی الدین چشتی اجمیری تھے، اور جس دکاندار نے لسی دی تھی وہ حضرت علی حجویری تھے۔